پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ کے چہرے سے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب کیوں جاری رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، عائشہ، میں اپنی گنہگار امت کے لیے رو رہا ہوں۔ میری امت اتنی گنہگار ہوگی، اتنی گناہ میں ملوث ہوگی، آج میں امت کے لیے 1500 سال پہلے ہی رو رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں آپ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کے رو رہی ہیں، اور آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا، سوجن چڑھ گیا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پیر پھٹ جائے گا۔ 2 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ بیٹھ کر کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، عائشہ، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے اب بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، میرے امت کے غم کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں، میں بیٹھ کر کے اپنے رب کی بندگی کر رہا ہوں اور اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے دعائے مغفرت رب کی بارگاہ میں طلب کرتا ہوں۔ کون ہے جو تمہارے نبی سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے نبی سے زیادہ تم سے عشق کرتا ہو؟ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، نبی کا عشق نہ تو سینے میں موجود ہے، نہ تو گھروں میں موجود ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، لیکن آج ہر طرف بے نمازی ہی نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار تجارت میں برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، پتہ کیا چلا؟ تجارت کرنے والا بھی بے نمازی ہے، پیسے دینے والا بھی بے نمازی ہے، سبزی لانے والا بھی بے نمازی ہے، کھانے کو پکانے والی بھی بے نمازی ہے، اور دسترخوان بچھانے والی بھی بے نمازی ہے، اور اٹھانے والا لقمہ وہ بھی بے نمازی ہے۔ یاد رکھنا، اگر بے نمازی نے ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر اتارا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کو اگر بے نماز پڑھے اس نے میری نعمت کو کھایا ہے تو اسے 70,000 سال تک جہنم میں چلنا پڑے گا۔ ذرا غور کریں، آج ہماری انگلی اگر جل جاتی ہے تو ہم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم جہنم میں 70,000 سال جلنا کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن پھر بھی ہم نہیں سوچتے۔ ذرا غور کریں، ہمارے نوجوان جب بستر پہ جائیں، نرم گدے پر جب آرام کریں رات کی تنہائیوں میں، تو ذرا غور کریں کہ ہر نبی نے اکثر اپنی امت کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، لیکن میرے نبی کا اعجاز یہ ہے، کبھی آپ نے اپنی امت کی ہلاکت کی دعا نہیں کی ہے۔ حضرت نوح کو ستایا گیا، حضرت نوح نے اپنی امت کی ہلاکت کے لیے دعا کیا، پروردگار نے حضرت نوح کی امت کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح کی امت نے ان پر ظلم کیا، حضرت صالح نے ہلاکت کی دعا کیا، اللہ نے ان کی امت کو ہلاک کر دیا۔ حضرت یحییٰ کی امت نے ان پر ظلم کیا، حضرت یحییٰ نے رب کے بارگاہ میں ہلاکت کی دعا کیا، اللہ نے حضرت یحییٰ کی امت کو ہلاک کر دیا۔ اکثر و بیشتر نبی پر ظلم ڈھائے گئے، اکثر و بیشتر نبیوں نے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے ہلاکت کی دعا کی، رب نے ہلاک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کیے گئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا، یہاں تک کہ جب طائف کے بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے پھر اس کے بعد بچوں سے کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو محمد ہونے کا اعلان کرتا میں نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اس کو برے الفاظ برے کلمات سے یاد کرو۔ میں ان کلمات کو دہرانا نہیں چاہتا، ان کو پتھر مارا جائے۔ بچوں نے پتھر مار مار کر کے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، آپ کے جسم سے خون خون بہنے لگا، یہاں تک کہ نالین شریف بھر گئی۔ پھر اس کے بعد رب نے طائر سدرہ بلبل سدرہ حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا، جبریل جاؤ تو صحیح، میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، میرا محبوب چاہتا کیا ہے، اگر میرا محبوب کہہ دے تو میں دونوں پہاڑیوں کو ایک جگہ جمع کر دوں اور طائف والوں کو پیس کر کے چٹنی بنا دوں۔ لیکن جب حضرت جبریل نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، رب کا سلام ہو، اور اللہ نے حکم فرمایا ہے محبوب آپ پر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ کی امت ظلم و ستم کا نشانہ آپ کو بنا رہی ہے، محبوب اگر چاہے آپ اجازت دے تو میں دونوں پہاڑیوں کو ایک دوسرے سے ملا دوں۔ نبی پاک نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل میرے رب سے کہہ دو اور جا کر کے بتا دینا میرے رب کو کہ اس کا محبوب اپنی اس امت کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ارے یہ نافرمان ہے، ان کی آنے والی نسل میرا کلمہ پڑھے گی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوگی، تو جو نبی کافر کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے، تو جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے دائرے اسلام میں ہے اور اسلام کے کچھ احکام پر عمل کرتا ہے، اس نبی کی امت کی ہلاکت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم تو نرم نرم گدوں پر آرام کرتے ہیں اور فلموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، زنا کے مناظر پر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی عشق رسول پر غور نہیں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں اپنی امت کے لیے اٹھائی ہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہندوستان میں ہم تک اسلام یوں ہی پہنچ گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اسلام پہنچ گیا، سورج کو پلٹایا گیا اسلام پہنچ گیا، طرح طرح کے معجزے دکھائے گئے اسلام پہنچ گیا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادو، یہ معجزات دکھانا برحق ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کا پلٹنا برحق ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اگر وہ مصیبتیں کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائیں تو وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لیکن آج قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا پاس نہیں۔ ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج جو ہم نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں، جو نماز میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، نماز کو ترک کر کے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا ساری مخلوق بے نمازیوں سے نفرت کرتی ہے، اور یہ عبرتناک انجام اگر تمہارے سپرد کر دیا جائے، یہاں تک کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے دردناک موت، سب سے خطرناک موت اگر کسی کو آتی ہے تو وہ بے نمازی کو آتی ہے۔ وہ خطرناک موت کیا ہے؟ جب روح تن سے جدا ہوتی ہے، اس کو اتنی سخت پیاس لگتی ہے، اتنی شدید پیاس لگتی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 7 سمندر کا پانی نچوڑ کر اس کے منہ میں ڈال دیا جائے اور وہ اپنے حلق سے اتار کر پیٹ میں لے جائے لیکن قسم اس وحدہ لا شریک کی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر تو نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، مسجدیں ویران ہیں، ایک دو صف کتنا بڑا گاؤں ہے، کتنی لوگوں کی آبادی ہے، پتہ کیا چلتا ہے کہ صفیں پوری خالی ہیں۔ ہم نے کبھی احساس نہیں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ ایک اعرابی آیا، مطلب ایک دیہاتی روتا ہوئی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور دہاڑے مار کر کے رو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدائیں پر صدائیں دے رہا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام رہنمائی فرمائیے۔ صحابہ کرام باہر گئی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس اعرابی نے عرض کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو کوئی نہلانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام اسے کوئی کفنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے اس سے وجہ پوچھی کیا معاملہ ہے؟ تو اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے باپ کی صورت جو ہے، شکل جو ہے وہ خنزیر کی طرح ہو گئی ہے، اس لیے کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے پاس دو صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت ابو بکر کو بھیجا، عمر فاروق اعظم کو بھیجا، کفن کا بھی انتظام کروایا۔ جب وہ لوگ پہنچتے ہیں اور نہلا کر کے کفن جب نہلاتے ہیں، پھر اس کے بعد کفن جب ڈھانکتے ہیں بند کرتے ہیں، وہ لوگ دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم اس میت کو پہلی صورت پہ لوٹا دے، پھر وہ پہلی صورت پہ لوٹاتا ہے، پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے وہ اسی صورت میں پھر آ جاتا ہے، یعنی خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی گئی تو نبی پاک نے آ کر کے حاضری دی اور نبی پاک نے دعا کیا پروردگار عالم اس بندے کو پہلی صورت پہ لوٹا دے۔ جب دعا کیا ہے پہلی صورت پہ لوٹایا گیا، پھر اس کے بعد دیکھا گیا، پھر وہ اسی صورت میں آ گیا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابھی بتا تو صحیح اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا باپ بے نمازی تھا، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، اپنی زندگی جوئے کے اڈے پر گزارتا تھا، اپنی زندگی شراب خانے پر گزارتا تھا، اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزارا ہے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کیا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ بے نمازی کی نحوست ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو عبرت کے طور پر اس کے شکل کو خنزیر کی طرح بنا دیا۔ یاد رکھیں آج نہیں تو کل مصیبتیں ہم پر آنے والی ہیں، اور یہاں نہیں تو آخرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کلکٹر یا کوئی بھی سروس والا ہو اس کی گرفت سے آپ چھوٹ جائیں گے، رشوت دے کر کے اپنے گھر پر آ جائیں گے، لیکن وہاں کوئی رشوت چلنے والی نہیں ہے۔ وہاں اگر پکڑے گئے رفع گرفت میں آئے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ابھی وقت ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز بندگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنت پڑھتے ہیں۔